آپ کو کیا لگتا ہے داد جی کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے اور میں چپ چاپ سنتا رہوں گا؟ آپ گاؤں کی سرداری اس انسان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں جو کہ ہر چیز سے لاپرواہ ہے، جسے نہ ہی گاؤں کے بارے میں پتہ ہے اور نہ گاؤں کے اصولوں کے بارے میں۔ آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں داد جی؟ وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا ہاتھوں کو مٹھیاں بیچے دہاڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز داد جی سے کم نہ رکھ سکا۔ داد جی نے ایک سخت نظر اپنے اس بڑے پوتے پر ڈالی اور کھڑے ہو کر اس کے مقابل آئے۔ دیکھو باران، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گاؤں کی سرداری میں اس انسان کو دوں گا جو شادی کرے گا، لیکن تمہیں تو اللہ واسطے نہ جانے کون سا بیر ہے لڑکیوں سے۔ اس اصول کے مطابق تمہارا چھوٹا بھائی پرسوں شادی کرنے جا رہا ہے، تو لہٰذا اسے گاؤں کی سرداری دی جائے گی۔ وہ بھی اپنی بات کے پکے تھے۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کسی بھی وقت سنجیدہ نہیں رہتا، اس کے باوجود آپ یہ زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنا پورا وقت گاؤں کو دیا ہے داد جی۔ مجھے اگر گاؤں کا سردار بننے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کیوں نہ ماننا پڑے، میں وہ بھی کر گزروں گا۔ اس گاؤں سے میرا کیا رشتہ ہے وہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ وہ کہتے بنا داد جی کی بات سنے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ داد جی، کیوں للکارتے ہیں آپ اس کے غصے کو؟ آپ کو اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور آپ جانتے ہیں اچھے سے کہ زاویار آپ کے کہنے پر یہ شادی کرنے جا رہا ہے۔ آپ نے اسے آدھی ادھوری بات کیوں بتائی؟ کمرے میں بیٹھی اس کی سوتیلی ماں باران کو جاتی دیکھ کر بولی۔ بے شک وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، باران نے انہیں کبھی اپنی ماں کا رتبہ نہیں دیا، لیکن باران کو اپنا بیٹا ہی مانتی تھی، اور زاویار سے کئی زیادہ انہیں باران عزیز تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں یہ لڑکا اتنا جنونی ہے، کیوں یہ اپنے دل کی ہی سنتا ہے، اپنی کرتا ہے۔ جہاں اس کا یہ جنونی پن اس گاؤں کے لیے مثبت ہے، وہیں کئی زیادہ منفی بھی۔ مجھے گاؤں کے لیے وہ فیصلہ کرنا ہے جو کہ ہمیشہ سے ہمارے بزرگان کرتے آئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا یہ جذبات میں آ کر اس ہنستے کھیلتے گاؤں کے ساتھ کوئی زیادتی کر بیٹھے۔ وہ افسردگی سے بولتے آنکھیں موند گئے۔ کئی سال پہلے سرفراز خان زادہ کے اکلوتے بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، باران خان زادہ۔ باران خان زادہ کی پیدائش پر ہی اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ باران جب 10 سال کا ہوا تب باران کے داد جی نے باران کے والد کا نکاح اپنی بھتیجی سونیا سے کروا دیا تھا، لیکن ان کا ساتھ زیادہ نہ چل سکا، اور جب سونیا کو یہ معلوم ہوا کہ وہ 3 ماہ کی پریگننٹ ہے، اس دن ہی باران کے والد شفیق خان زادہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ زاویار کے رویے نے باران کے دل میں اپنی ماں کے لیے اس قدر ناگواری بھر دی تھی کہ باران اب سونیا بیگم سے کٹ کٹ کے رہنے لگا تھا۔ سونیا بیگم جتنا باران کے قریب آنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی سونیا بیگم سے دور چلا جاتا۔ زاویار اس وقت بچہ تھا، وہ ہمیشہ اسے احساس سے کمتری کا شکار کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، زاویار نے باران سے بات کرنا بند کر دی، تو وہیں باران نے سونیا بیگم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہ رکھا۔ باران ہمیشہ اس گاؤں کے لیے بہت جذباتی تھا، جس گاؤں میں اس کی ماں رہا کرتی تھی، جہاں اس کے باپ کی شادی ہوئی تھی۔ اس گاؤں سے باران کی کئی یادیں جڑی تھی۔ یہ گاؤں زاویار کے ہاتھ میں جاتا دیکھ باران کا غصہ کسی بھی حد تک کم نہ ہو رہا تھا۔ سنا ہے زاویار تیری شادی ہو رہی ہے، اور تیرا وہ بڑا بھائی جو کہ گاؤں میں سب سے آگے آگے نظر آتا تھا، گاؤں اس کے ہاتھ میں جانے کی بجائے تیرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ زاویار کا ایک دوست اس کے ساتھ بیٹھتا باران کا مذاق اڑاتے بولا۔ زاویار نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگوں کے لیے یہ سب کہنا کتنا آسان ہے نا، میں جانتا ہوں بھائی اس گاؤں کے لیے کتنے سینٹی ہیں۔ وہ ایک نظر پورا گاؤں پر دوڑا کر بولا، تو پھر اپنے داد جی سے بولتا کیوں نہیں کہ گاؤں انہیں دے دے؟ کیوں تو ان کی کہنے پر شادی کر رہا ہے؟ اس کا دوست زاویار کے کاندھے پر تھپتھپا کر بولا، تم جانتے ہو داد جی کی بات کی نفی میں کر نہیں سکتا، یہ گاؤں بھائی کی خوشی ہے اور بھائی کی خوشی میں چھین نہیں سکتا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں ایسا کہ گاؤں بھائی کا ہو جائے اور داد جی مجھ سے ناراض نہ ہوں؟ وہ الٹا اپنے دوست سے سوال کر رہا تھا۔ معاملہ بہت گھمبیر ہے، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ زاویار کا دوست پرسوچ لہجے میں بولتا واپس بیٹھا اور چاند کو تکنے لگا۔ فی الحال اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں، 2 دن ہیں ہمارے پاس اس معاملے کو سوچنے کے لیے، آج کی رات انجوائے کرتے ہیں۔ زاویار نے کہہ کر اپنے دوست کی طرف دیکھا تو دونوں ایک ساتھ چیخے،
جہاں تھوڑی دیر پہلے ان کے چہرے پر پریشانی، فکر مندی، اداسی تھی، وہیں آنکھوں میں اب چمک لیے ہنس رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ وہ گرتی پڑتی جنگل سے نکلتی بنا چپل کے بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، جہاں اس کے سوتیلے بھائی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ وہ اندھیرے میں کبھی پتھر سے ٹکراتی تو کبھی درخت سے ٹکراتی، مسلسل بھاگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، لیکن وہ جلد سے جلد اس گاؤں کے احاطے سے باہر نکل جانا چاہتی تھی، جہاں اسے کوئی جاننے والا نہ تھا۔ وہ اپنے ہی رشتوں سے دور جانا چاہتی تھی، ان کی پہنچ سے اس قدر دور جانا چاہتی تھی کہ ان کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ پاؤں سے خون رس رہا تھا، وہیں ہاتھ کی ہتھیلیاں چھل چکی تھی، سر پر لگی چوٹ میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن اسے اس وقت فکر تو تھی بس اپنے بھاگنے کی۔ وہ آنکھیں بند کیے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ایک جگہ رک کر اس نے سانس لیا۔ ہاں، وہ اپنی منزل کے بے حد قریب تھی۔ وہ آخری سڑک ہی تھی جس کو پار کرتے ہوئے وہ گاؤں کے احاطے سے باہر ہو جاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس نے سڑک پر بھاگنا ہی شروع کیا تھا کہ اچانک کہیں سے سامنے ایک گاڑی آئی اور وہ اس گاڑی سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ بروقت سامنے والے نے گاڑی کو روک لیا تھا، ورنہ کوئی غرض نہ تھا کہ آج وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ وہ بس گاؤں کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی گاڑی نہ رکی تھی، نہ جانے کس چیز کی خود کو سزا دے رہا تھا۔ کل پوری رات وہ گاؤں کے کچھ حساب کتاب دیکھنے میں مصروف رہا اور آج کی رات وہ یوں بس اپنے اس پسندیدہ گاؤں کے آس پاس گھومتا خود کو نہ جانے کیا باور کروا رہا تھا۔ اس کی نظریں گاؤں پر ہی تھی کہ سامنے سے آتے وجود کو نہ دیکھ سکا۔ جیسے ہی نظر سامنے سے آتے وجود پر پڑی، باران نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ وہ جو بھی تھا شاید بے ہوش ہو چکا تھا یا تو ڈر کے مارے وہ گرا تھا۔ باران کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا کہ سامنے سے آنے والا اندھا تھا جسے اتنی بڑی گاڑی نہ دکھی۔ اس نے تو گاڑی کی لائٹس بھی آن کر رکھی تھی، تو پھر کیسے سامنے سے آنے والے نے اس کی گاڑی کو نہ دیکھا؟ باران غصے سے گاڑی سے باہر نکلا، لیکن یہ کیا؟ سامنے سے بھاگنے والا انسان کوئی مرد نہیں، ایک لڑکی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ گاڑی کی جلتی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا دودھیا رنگ چہرہ اس کے سامنے تھا، پیشانی سے خون رس رہا تھا، آدھا خون گال پر جمع ہوا تھا، آدھی آنکھ بھی خون سے بھری تھی، ہاتھ کی پشت زخمی تھی۔ باران گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے آدھے چہرے پر اس کے کالے سیاہ بال تھے جو کہ گھنے ہونے کے باعث اس آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ کالے لباس میں اس کا دودھیا رنگ جسم دمک رہا تھا، گردن بھی کافی حد تک زخمی تھی، یا یوں کہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ تو یہ غلط نہ ہوگا، اس کے جسم کے زخم چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ لڑکی اس کے گاؤں سے بھاگتی آ رہی تھی، یعنی اس کے گناہگار بھی یقیناً اسی گاؤں میں تھے۔ باران کو جی بھر کر خود پر غصہ آیا تھا۔ وہ یہ خیال رکھ رہا تھا اپنے گاؤں کا، اگر یہ لڑکی اس گاؤں کے باہر کی بھی ہے تو اس پر ظلم اسی گاؤں میں ہوا تھا، اور وہ اس سے بے خبر کیسے ہو سکتا تھا؟ باران نہیں جانتا تھا کہ سامنے گری لڑکی کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے اور کیسا تعلق، لیکن اس لڑکی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے جو بہت ہی بھیانک ہے۔ اس کے ہاتھ پر، چہرے پر، گردن پر لگے زخم اس کے درد کی منہ بولتی گواہی دے رہی تھے۔ باران جھکا اور اس کے ننھے سے وجود کو اپنی بھاؤں میں بھرا۔ باران کو وہ 15-16 سال کی چھوٹی سی بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ باران نرمی سے اسے گاڑی کے پچھلے حصے میں لٹاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی حویلی لے جانے کے بجائے اپنے اس گھر کی طرف بڑھائی جو کہ دادا جی نے خاص باران کے لیے بنوایا ہوا تھا۔ وہ اپنے پرسنل ڈاکٹر کو بھی گھر پر آنے کا کہہ چکا تھا۔ اس وقت باران کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی، اس کے بار بار پورے گاؤں کے لوگوں کی ہسٹری چیک کرنے پر بھی اس لڑکی کا کوئی نام نہ تھا، اس کا تعلق کسی بھی گھر سے نہ تھا، ہر بار مردم شماری میں وہ خود ہی جایا کرتا تھا، تو پھر کیسے یہ لڑکی اس کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی تھی؟ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں تھی۔ اگر یہ لڑکی اس گاؤں کی نہیں تھی تو اس پر ظلم کس نے کیا؟ یہ لڑکی کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ لگنا تھا۔ باران تو اس وقت اپنی نجی مصیبتوں میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کے بارے میں جاننا بھی بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو آس پاس روشنی ہی روشنی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہاں پٹی تھی، ہاتھوں پر اور پاؤں پر بھی پٹی تھی۔ اس نے آس پاس حیرت سے دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اتنے اندھیرے کے بعد اسے روشنی دکھائی دی۔
اس نے ہاتھ کے زور پر اپنے نیچے موجود نرم ملائم بستر کو محسوس کیا۔ ہاتھ میں درد کی ٹیس اٹھی۔ وہ درد سے سسکی۔ کیا میں جنت میں ہوں؟ اس کی آواز بامشکل حلق سے نکلی تھی۔ مما، مما، کیا آپ یہاں ہیں؟ وہ بولی تھی۔ اچانک ہی وہاں کا ایک دروازہ کھلا جس کے باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک وجہ چہرہ اسے نظر آیا تھا۔ ہاتھ میں ٹرے پکڑے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں، وہ اس چہرے کو پہچانتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا اس چہرے کو۔ سردار صاحب، آپ بھی مر گئے ہیں اور آپ بھی جنت میں ہیں؟ حیرت میں ڈوبی آواز سن باران نے حیرت سے اس بچی کو دیکھا جو ہوش میں آتے ہی جانے کیا اناب شناب بول رہی تھی۔ واہ اللہ پاک، اچھے انصاف کرنے والے ہیں۔ زمین پر میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اور یہاں آپ میری کر رہے ہیں۔ تھینک یو اللہ۔ وہ اپنی گردن کو زور و شور سے ہلاتی چہک کر بولی۔ باران تو اس کے سردار کہنے پر چونکا تھا۔ اس نے اسے سردار کہہ کر پکارا تھا، یعنی کہ وہ اسی گاؤں کی تھی۔ اگر وہ اسی گاؤں کی تھی تو وہ اس لڑکی کی معلومات کو اس کے پاس کیوں نہیں تھی؟ اگر وہ اسی گاؤں کی تھی تو اس لڑکی کی معلومات اس کے پاس کیوں نہیں تھی؟ کیا وہ اتنی غیر ضروری تھی کہ کسی نے اس کی معلومات دینا بھی نامناسب سمجھا؟ باران سردار، وہ پھر سے بولی۔ نہیں، اب میں آپ کو سردار کیوں کہوں؟ یہاں تو میں آپ کی سردار ہوں نا۔ آپ مجھے سردانی کہہ کر بلاؤ گے، سمجھے؟ وہ ایک انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں درد محسوس ہوا تو واپس بیڈ پر ڈھسی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سردار، جب میں زندہ تھی تب آپ کو کیوں نہیں آئے؟ تب مجھ پر ہو رہے ظلم کو کیوں نہیں روکا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ باران ہوش میں آیا اور خاموشی سے اسے سننے لگا۔ آپ کو پتہ ہے سردار جی، جب بھی آپ ہمارے گھر آیا کرتے تھے تو ہمیشہ مجھے چھپا دیا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ مجھ پر اپنا غصہ نکالتے تھے۔ سوتیلی ہوں نا، اس لیے اماں سائی نے ہمیشہ مجھ سے چھپا کر رکھا کیونکہ وہ کہتی تھی کہ وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گی۔ میرے چہرے ہاتھوں پر لگے زخم کو دیکھ کر لوگ ہزار سوال کریں گے۔ میں نے انہیں کتنی دفعہ کہا مجھے لوگوں کے سامنے آنے دیں۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ میں گر گئی تھی، مجھے خود کی وجہ سے چوٹ لگی، مجھے دنیا کو دیکھنے دے، لیکن انہوں نے مجھے کسی کو نہیں دیکھنے دیا۔ بس وہ لوگ مجھ سے اپنا کام کرواتے اور جب دل کرتا مجھ پر اپنا غصہ نکالتے۔ اور جانتے ہیں میں کیسے مری؟ وہ اب بھی خود کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے باران کو دیکھا۔ باران نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس وقت یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا تعلق اس گاؤں میں کس سے ہے جس نے ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جانتے بوجھتے اس کی سزا کتنی بھیانک ہونے والی تھی۔ اس لڑکی نے بولنا شروع کیا۔ آج صبح میری سوتیلی ماں کا بیٹا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے یہ کالا لباس دیا اور کہا، دیکھو، میں جانتا ہوں تم پر بہت ظلم ہوتا ہے اور جب اماں تمہیں مارتی ہے تو تمہیں مجھ سے بھی سہا نہیں جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے بہت دور چلی جاؤ، اسی لیے رات کو یہ کالا لباس پہن کر تم میرے کمرے میں آنا، میں تمہیں وہاں سے بھگا دوں گا۔ کالا لباس اس لیے کیونکہ تم اندھیرے میں بھی کسی کو بھاگتی ہوئے نہیں نظر آؤ گی۔ وہ اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتا اسے بے وقوف بنانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بھائی ایسا نہ کرے، اگر اماں کو پتہ چلا تو وہ مجھے پھر سے مارے گی اور آپ ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ آپ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، لیکن آپ پھر بھی میرا ساتھ نہیں دیتے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے بولی۔ وہ ہمیشہ اس کے آس پاس ہی رہتا تھا، نہ جانے کیوں اس کی نظریں وہ خود پر محسوس کرتے کانپ اٹھتی تھی۔ اسے گھن محسوس ہوتی تھی اس کی نظروں سے۔ اسے ہرگز پسند نہ تھا کہ وہ ایسے غلیظ نظروں سے اسے دیکھے۔ وہ ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ ایسا کرواتا جس سے اس کی ماں اس کو مارتی تھی اور خود یوں معصوم بن کر سائڈ میں ہو جاتا تھا جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو اور جو اس نے کیا اس میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہ ہو۔ نعمان بھائی، میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ وہ کپڑے واپس نعمان کے ہاتھ میں پکڑاتی بولی، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو میں تمہیں ویسے ہی مار اماں سے پڑوا سکتا ہوں اور تم جانتی ہو میں ایسا کرنے میں مہارت رکھتا ہوں۔ وہ ایک خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پر لائے بولا۔ ماہین کی نظر سامنے آئینے پر پڑی۔ اس کے زخم کچھ دن پہلے ہی تو ٹھیک ہوئے تھے۔ اس نے تو بولنا بھی چھوڑ دیا تھا جس کے باعث اسے اب کم درد سے ہی دوچار ہونا پڑتا تھا۔ چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی نشان نہ تھا، ہاتھ پاؤں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتی تب بھی اس سے مار پڑنی تھی اور اگر کر لیتی تو شاید اس کی اس گھر سے جان آزاد ہو جاتی۔ آخر کار وہ فیصلہ کرتی نعمان کے ہاتھ سے لباس لیے کچن میں چلی گئی
اور اپنا کام کرنے لگی۔ وقت سے رکھتا گیا اور رات آ پہنچی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ نعمان کچن میں آیا۔ اگر برتن دھو لیے ہوں جلدی سے کپڑے پہن کر آ جاؤ، اماں بھی سونے کے لیے جا چکی ہے۔ آہستہ سے اس کے کان پر جھک کر کہتا وہاں سے چلا گیا۔ چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا وہ۔ نعمان کی یوں اتنا پاس آ کر کان میں سرگوشی کرنے پر وہ جی جان سے کانپی تھی۔ وہ اپنے کان کو رگڑتی اسٹور روم میں گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ کپڑے بدلے تو خود کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اس کالے لباس میں اس کا جسم پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اپنے گھنے کالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سر پر کالی چادر لی اپنے کمرے سے نکلی۔ نعمان کے کمرے میں گئی لیکن نعمان تو وہاں تھا ہی نہیں۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، ایک مردانہ ہاتھ نے اس کی چیخ دبائی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ اماں اٹھ جائے گی۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے اس کا ہمدرد ہو، نعمان کو اس کی بہت پرواہ ہو۔ ماہین نے نعمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کیا اور پیچھے ہو کر سانس لینے لگی۔ نعمان نے اپنا چہرہ پھیرا اور پھر ماہین کا ہاتھ پکڑے گھر سے نکل گیا۔ ماہین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہین کو جنگل کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ ایک جگہ رکے جہاں کچھ ٹینٹ لگے تھے اور لڑکوں کا کافی ہجوم تھا۔ وہ آگ لگا کر اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہین کو اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آخر وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر نعمان کی نظریں ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو کیا اس کے ارادے ٹھیک ہونے تھے؟ وہ جو منہ اٹھائے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ اسے ہوش تو تھا کہ نعمان کی آواز پر آیا، تمہیں پکا پتہ ہے نا کہ وہ اس طرف نہیں آتا؟ وہ ہر ایک کے لفظ کو چبا چبا کر بولا تھا جسے اپنا غصہ ضبط کر رہا ہو۔ ہاں وہ اس طرف نہیں آتا، اور ابھی تو معلوم ہوا ہے کہ وہ گاؤں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ پہلے تو وہ اکثر جھیل کنارے ہوتا تھا لیکن آج تو گاؤں کے باہر ہی گھوم رہا ہے۔ اس کی چیخیں بھی اس تک نہیں جائیں گی۔ نعمان کا دوست خباثت سے مسکراتا مکرو نظروں سے ماہین کو دیکھ کر بولا۔ ماہین نے اپنی ارد گرد چادر کو مزید لپیٹا تھا اور ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہاں ایک نہیں نہ جانے کتنے ہی لڑکے تھے جو خباثت سے ہنستے ماہین کو ہی دیکھ رہے تھے، اور ان بھیڑیوں کے درمیان لانے والا کوئی اور نہیں اس کا ہی بھائی تھا۔ آخر کیسے وہ اس پر یقین کر سکتی تھی جس نے کبھی اس کا ساتھ نہ دیا؟ وہ یوں اس کا ساتھ کیوں دے رہا تھا؟ تم نے مجھے دور دھکیلا تھا نا؟ وہ اپنے دوست کے ہاتھ سے سگریٹ لیتا بولا، اس کی گردن پر جھکا۔ ماہین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے دور کیا۔ وہ غصے میں ماہین کی گردن پر اس جلتی سگریٹ کو لگا چکا تھا۔ ماہین کی چیخ گونجی تو وہیں ان لڑکوں کے ہنسنے کی آواز گونجی تھی۔ واہ، لڑکی کی آواز تو بہت میٹھی ہے، اس کا دوست ہنستا نعمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ماہین کی گردن کو چھو کے بولا۔ ہاتھ تھوڑا سرکا اور ماہین کی کالر کو جیسے ہی پکڑا، ماہین نے اپنے بڑے ہوئے ناخن اور ان دونوں کی آنکھوں میں گاڑے اور پھر بنا پیچھے دیکھے بھاگتی چلی گئی۔ اور وہ بس اب وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو اسے کہیں نہ کہیں چھوڑیں گے اور پھر اس کی بات پر یقین کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ پھر ستیلی ماں کے ہاتھ چڑھ جاتی اور پھر جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ کبھی ایک درخت سے ٹکراتی تو کبھی دوسرے درخت سے۔ وہ بھاگتی چلی گئی، چپل نہ جانے اس کے کہاں اتر گئی تھی۔ پاؤں میں ہوتے زخم کو بھی وہ بالکل نظر انداز کر چکی تھی۔ اگر وہ پاؤں میں لگے زخم کو دیکھتی تو اس کے جسم اور روح پر کبھی نہ مٹنے والے زخم ہو جانے تھے۔ اس وقت اسے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ اس کا تو دنیا میں کوئی محافظ ہی نہ تھا۔ ماں تو اس کی پیدائش پر ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور باپ وہ چند ماہ پہلے ہی اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر گیا تھا۔ ستیلی ماں تھی جسے ماہین سے کوئی لینا دینا نہ تھا، جس کے لیے وہ محض ایک کام کرنے والی تھی، غصہ نکالنے کا سامان تھی۔ آپ نے بہت دیر کر دی سردار جی، آپ ایک اچھے سردار ثابت نہیں ہوئے۔ وہ روتی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ باران کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا؟ وہ گاؤں کے ہر کام کو دیکھ لیا کرتا تھا لیکن اس نے کبھی رات کے وقت ان جگہوں پر جانے کی کوشش ہی نہ کی۔ اگر کوئی وہاں نہیں جاتا تھا تو یقیناً وہاں کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور ہوا کرتے تھے۔ اس وقت باران کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ باران نے اپنے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور حکم صادر کیا۔ واپس کمرے میں آیا جہاں اب بھی وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ سنو لڑکی، مری نہیں ہو تم، زندہ ہو، اور تمہارا انصاف سردار باران ہی کرے گا، اور تمہارے گناہ گاروں کو ایسی سزا دے گا کہ وہ واپس کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے بھی 1000 دفعہ سوچیں گے۔
وہ پختہ ارادہ کیے صفاقیت سے بولا، لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں ایک انجانا قہر تھا۔ موٹیاں بھینچے وہ بنا ماہین کو دیکھے بولا تھا۔ ماہین تو حیرت سے بس باران کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ تو خود کو مرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگر وہ زندہ تھی تو وہ بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ یقیناً اب وہ اپنی سوتیلی ماں کی حد تک چڑھ جانے والی تھی، اور اب تو وہاں نعمان بھی تھا جس کی حقیقت ماہین پر صاف واضح تھی۔ تو کیا وہ زندہ نہیں رہنے والی تھی؟ ماہین بیڈ سے اٹھی اور باران کے پاؤں میں گری۔ سردار جی، مجھے لگا میں مر گئی، اس لیے میں نے آپ کو ساری حقیقت بتا دی۔ آپ مجھے میری ماں کے پاس نہ بھیجیے گا، مجھے اس گاؤں سے دور بھیج دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی کسی کے بھی سامنے نہیں آؤں گی اور کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ بس مجھے یہاں سے دور بھیج دیں، مجھے میری ماں کے حوالے نہ کرنا، وہ مجھے مار دے گی۔ اور اب تو وہاں نعمان، وہ ہاتھ جوڑتی ابھی بول ہی رہی تھی کہ باران نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تمہیں کہا ہے نا کہ تمہیں انصاف ملے گا، تمہارے گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں اپنا کہا پورا کروں گا۔ بس تم تیاری کرو، کل تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گی۔ واٹر لہجے میں بولا، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا اور کیا کرنے والا تھا، اور وہ عمل ماہین اور سردار باران کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والا تھا، اس سے دونوں ہی بے خبر تھے۔ سنو لڑکی، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ خاموشی سے ایک سائڈ بیٹھی رونے کا شغل نوش فرما رہی تھی جب باران ہانپتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس کے پیچھے ہی کچھ لوگ تھے، وہ بھی کافی جلدی میں لگ رہے تھے۔ کیا؟ ماہین اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تو کب سے یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن یہاں تو اس کے بالکل برعکس ہو رہا تھا۔ سردار صاحب، وقت نہیں ہے داد جی کے پاس زیادہ۔ پیچھے سے آتا ایک اور آدمی بولا، جو کہ سفید کوٹ پہنے ہوئے تھا، گلے میں سٹیسکوپ تھا۔ آپ نکاح شروع کروائیں۔ باران نے بنا ماہین کی طرف دیکھے مولوی کو دیکھ کر کہا، اور ماہین کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بیٹھا۔ ماہین اس ہڑبڑی پر کچھ پوچھ ہی نہ سکی۔ وہ چند پل میں باران کے نام کر دی گئی تھی۔ یہ سب اتنا جلد ہوا تھا کہ ماہین کو بولنے تک کا موقع نہ دیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد باران ماہین کو اپنی مضبوط بازوؤں میں بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے اور اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ باران کے چہرے پر اذیت صاف نمایاں تھی، آنکھوں میں خوف کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر تھا۔ آنکھوں کے کونے نم ہو گئے تھے، لیکن وہ بھاگتا ہوا گاڑی تک آیا اور ماہین کو بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ اس حد تک ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ ماہین اپنا دل تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے سیدھا داجی کے کمرے میں گیا۔ داجی، آپ چاہتے تھے نا میں شادی کر لوں، کر لی میں نے شادی، اب کہیں نہیں جانا آپ نے، تو داجی کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ داجی نے ماہین کو دیکھا اور مسکرائے، پاس کھڑے ایک زمیندار کو اشارہ کیا اور اس کو قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ میں سرفراز خان زادہ، اس زمیندار نے بولنا شروع کیا کہ باران کو اپنا دل اپنی ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا کہ آج پھر ایک عزیز اس سے جدا ہونے والا تھا۔ ماہین کو اب اپنا کھڑا ہونا محال لگ رہا تھا۔ ماہین نے نیچے زمین پر بیٹھی سونیا بیگم اس نازک سی بچی کو دیکھ اس کے پاس آئی اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ماہین جانتی تھی انہیں، اس نے دور سے کہیں دیکھا تھا اس عورت کو، جب وہ گاؤں کی عورتوں سے ملنے آتی تھی تب ماہین انہیں دور سے ہی دیکھا کرتی تھی۔ ماہین ان کے حصار میں آتی رونے لگی تھی، اور اس کی کمر تھپ تھپاتی اپنے ساتھ لیے یوں بیٹھی رہی۔ آج سب کے سامنے اس گاؤں کی سرداری باران شفیق خان زادے کے حوالے کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں باران اس گاؤں کو ویسے ہی سنبھالے گا۔ اس زمیندار کی آواز روننے لگی تھی، اس کے بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ داجی کس تکلیف سے سب بول رہے تھے، جیسے ہمارے بزرگان نے سنبھالا، اور پھر ان کے لبوں سے کلمہ ادا ہوا اور ان کی روح رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ وہ زمیندار پیچھے ہوا اور داجی کی آنکھیں بند کی۔ نہیں نہیں داجی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، داجی داجی، آنکھیں کھولیں۔ باران کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سونیا بیگم جانتی تھی باران اس کے لمس کو فوراً جھٹک دے گا، لیکن وہ پھر بھی ہمت کرتی آگے بڑھی اور کمرے میں کھڑے ہر انسان کو باہر جانے کا اشارہ کرتی باران کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما داجی کو بولے نہ اٹھے، مما بولے نہ ان کو، باران ان کے بنا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ روتے ہوئے سونیا بیگم کے سینے سے لگا بولا۔ سونیا بیگم کی تکلیف مزید بڑھی تھی۔ آج اس نے ماں کہہ کر بھی کس وقت پکارا، جس وقت سونیا بیگم کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کیسے خوشی مناتی اس بات کی کہ جس کے منہ سے لفظ ماں سننے کے لیے وہ تڑپتی آئی تھی۔ آج اس نے ماں کہا بھی
تو اس موقع پر جب وہ تکلیف کی انتہا کو چھو رہا تھا، تھوڑی دیر رو لینے کے بعد باران اٹھا اور اپنے آنسو صاف کیے، آگے بڑھ کر داجی کی پیشانی کو چوم لیا۔ خلیل باران کی دہاڑ پر وہ بھی زمیندار کمرے میں آیا۔ جی سردار، وہ نم لہجے میں سر جھکائے بولا۔ آج تک اس نے صرف راز خان زادے کے سوا کسی کو سردار کہہ کر نہ پکارا تھا۔ آج ان کے جانے کے بعد وہ کسی اور کو یہ مرتبہ دے رہا تھا۔ تکلیف سے آنکھیں بھیجے وہ اس کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والا ہے، لیکن وہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ پر عمل کرنا چاہتا تھا، جیسے ہمیشہ وہ سرفراز خان زادہ کی کہی بات پر عمل کرتا آیا تھا۔ تدفین کی تیاری کرو، باران داجی کے چہرے کو دیکھتا بولا۔ کچھ گھنٹوں میں ہی داجی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ باران جب سے داجی کو سپرد خاک کر کے آیا تھا، کسی سے بھی نہ ملا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ باری باری آ کر زاویار اور سونیا سے مل کر گئے تھے، لیکن باران کسی سے بھی نہ ملا تھا۔ سونیا بیگم مہمانوں کی ہلچل میں اس حد تک مصروف تھی کہ انہیں ماہین کا خیال ہی نہ رہا۔ سونیا بیگم سب مہمانوں کو رخصت کر کے بیٹھی تو دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ وہ جھٹکا کھاتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ ماریا، غزالہ، شبنم، شکیلہ، خلیل، احمد، رحمان، عزیز۔ سونیا بیگم کی آواز نے حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ چند منٹ میں ہی حویلی کے تمام ملازم سر جھکائے سونیا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ کہاں ہے اس گھر کی بڑی بہو؟ وہ دھاڑی تھی، لہجے میں ڈر صاف نمایاں تھا۔ بے شک باران کی پسند تھی وہ لڑکی، لیکن ایک بار جو چیز باران کی دسترس میں آ جاتی تھی وہ ہمیشہ انمول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پھر جیتی جاگتی روح تھی، باران کی بیوی، اس کی شریک حیات۔ باران کو اگر پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سونیا بیگم کے پاس نہیں تو اور بھی ان سے بدگمان ہو جاتا۔ ڈھونڈو ڈھونڈو اسے۔ سونیا بیگم کے کہنے پر تمام ملازم پوری حویلی میں 400 پھیلے تھے۔ انہوں نے حویلی کا ایک ایک کونا چھان لیا تھا، لیکن ماہین وہاں کہیں بھی نہ تھی۔ سونیا بیگم سر تھامے بیٹھی تھی جب باران کمرے سے باہر آیا۔ اماں سائیں، ماہین کہاں ہیں؟ باران کی آواز پر وہ ساکت ہوئی۔ وہ اب بھی انہیں اپنی ماں کہہ کر پکار رہا تھا، انہیں احترام دے رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ زندگی میں پہلی بار جسے وہ عورت احترام محبت دے رہا ہے اس نے ماں، اس کی بیوی کی حفاظت نہ کی، تو وہ مزید بدگمان ہو جاتا۔ سونیا بیگم کانپتی اٹھی اور باران کے قدموں میں جا بیٹھی۔ مجھے معاف کر دو، اتنے سالوں بعد جس بیٹے کے منہ سے ماں لفظ سننے کے لیے ترستی رہی، آج جب وہ ماں کہہ کر پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دینے کے بعد وہ عزت و احترام پھر سے اپنے بیٹے کی نظروں میں کھو دوں گی۔ وہ سسکیاں دباتی روتی بولی، اماں سائیں ایسا کیوں بول رہی ہو؟ آپ سے دور رہنے کا، آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ زاویار کو ہمیشہ مجھ سے شکایت رہتی تھی، آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، بس اس لیے میں نے آپ سے دور رہنا شروع کر دیا تاکہ زاویار کو اس کے حصے کی محبت مل جائے، ورنہ کون کمبخت آپ جیسی ماں کو ٹھکرائے گا۔ وہ محبت سے اپنی ماں کی پیشانی کو چوم کر بولا، باران ماہین نہیں مل رہی، نہیں جانتی میں وہ کہاں ہے، اسے ڈھونڈو۔ سونیا بیگم نے اس وقت بجائے جس بات میں بہنے کے فوراً مدعے کی بات کی تھی۔ خلیل نعمان کے گھر سے کون کون آیا تھا؟ باران سونیا بیگم کو چھوڑ خلیل کے سامنے آیا۔ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے، دانت آپس میں اتنی مضبوطی سے پیوست تھے جیسے دانتوں تلے اس نے نعمان کو ہی چبا رکھا ہو۔ نعمان اور اس کی ماں اور سردار کچھ دیر ہی پہلے وہ کچھ سامان لے کر گئے ہیں۔ وہ احترام سے سر جھکا کر بولا۔ باران اس کی بات کا کوئی جواب دیے بنا ہی حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ کب آئے گا اس کمبخت کو ہوش؟ کیا گل کھلائے ہیں اس نے؟ کہیں سردار کے سامنے منہ تو نہیں کھولا؟ ماہین کی سوتیلی ماں ماہین کو چارپائی پر بے سود پڑا دیکھ کر بولی۔ نعمان مہمانوں کی چہل پہل میں ماہین کو ایک بوری میں ڈال کر لے آیا تھا۔ ماہین کو بوری میں ڈالنے سے پہلے وہ اسے بے ہوش کرنا نہ بھولا تھا۔ امی آپ جائیں، آرام کریں، جب اسے ہوش آئے گا تو اس کی عقل ٹھکانے میں لگاؤں گا، اگر یہ چیخے پکارے تب بھی نہیں آنا۔ وہ قہر آلود نظروں سے ماہین کو دیکھ کر بولا، جو دل میں آئے کر، لیکن اس کی آواز زیادہ نہیں آنی چاہیے۔ رات ہی تو سردار کی موت ہوئی ہے، وہ باران سردار بن بیٹھا ہے، وہ شاید سب جانتا ہے ہمارے بارے میں، جو قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ وہ اسے تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھ کر بولتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کیا ماں، کتنا وقت برباد کر دیا۔ وہ سر جھٹک کر کہتا خباثت سے ہنستا ماہین کے آس پاس گھومنے لگا۔ اب بھاگ، کہاں بھاگے گی؟ بہت جوش ہے نا تجھ میں، اب دکھانا جوش۔ وہ ماہین کی چادر کھینچ کر بولا۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ ایک سائڈ پر پھینکی۔ ماہین نے مندی مندی آنکھوں سے اپنے سامنے کسی کا برہنہ سینہ دیکھا تو پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اور کوئی نہیں وہی تھا جس سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ کیا سچ میں باران نے اسے اس گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا؟ کیا اس نے وہ سب جھوٹ بولا تھا؟
اس نے ماہین سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ سرداری چاہتا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اسے یوں ان بھیڑیوں کے حوالے کر گیا۔ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے صرف یہ کہا گیا تھا کہ باران اسے بلا رہا ہے، تو اس ملازمہ کے بتائے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور جب آنکھ کھولی تو وہ واپس اسی جہنم میں تھی جس سے وہ جان بچا کر بھاگی تھی۔ وہ وہی بھیڑیا اس کے سامنے تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ اب بھاگ کہاں بھاگے گی؟ نعمان نے اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ پاؤں سے خون بہنے لگا۔ اس سے پہلے نعمان کچھ کرتا، دھڑک سے دروازہ توڑا تھا کسی نے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ اسے لے کر سیدھا گھر ہی گیا ہوگا خلیل، باران نے کہہ کر گاڑی ماہین کے گھر کے رستے پر ڈالی۔ سردار جی، اگر وہ لڑکی ہمارے گاؤں کی ہے تو اس کو کبھی کسی نے دیکھا کیوں نہیں؟ خلیل کو بھی جاننے کا تجسس ہوا۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ بچی اس گاؤں کی ہے اور اسے کسی نے دیکھا نہ ہو؟ خلیل، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن اگر میری بیوی کو خروج بھی آئی تو میں گاؤں کے سبھی اصولوں کو توڑ دوں گا۔ وہ خانزادہ حویلی کی بڑی بہو ہے، اس گاؤں کی سردارنی۔ اس کو بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا، وہ جنونی انداز میں کہتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ سردار، آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو ایسا جنون نہ رکھیں، وہی کریں جو آپ کسی عام لڑکی کو بچانے کے لیے کرتے۔ خلیل سمجھانے والے انداز میں بولا، وہ عام نہیں ہے خلیل، وہ بیوی ہے میری، باران خان زادے کی بیوی۔ وہ اسے جانتا ہو یا نہیں، لیکن اس کا نام میرے نام سے جڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی بہت خاص ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ اس گاؤں کے سردار کا نام جڑا ہے۔ باران غصے سے دہاڑتا گاڑی روک کر گن لوڈ کرتا سامنے موجود گھر میں داخل ہوا۔ آس پاس کے لوگ سب اسی انسان کو دیکھ رہے تھے جس کے غصے سے سب واقف تھے۔ وہ اپنا غصہ اکثر جھیل کنارے نکالا کرتا تھا، لیکن آج یوں گاؤں میں ایسے تیور لے آیا تھا تو یقیناً کوئی ٹھوس وجہ تھی، ورنہ باران کو گاؤں کے احاطے میں کسی کا کسی بھی انسان سے اونچی آواز میں بات کرنا بھی گوارا نہ تھا۔ باران صحن میں بیٹھی ماہین کی سوتیلی ماں کو اگنور کرتا سامنے بند ایک کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ باقی کمروں میں اس کے گارڈ جا چکے تھے، لیکن انہیں وہاں کوئی نہ ملا۔ باران سیدھا اس بند کمرے میں داخل ہوا۔ نعمان بنا شرٹ کے ماہین کو بازو دبوچے کھڑا تھا۔ باران کی نظر اس کے بازو سے ہوتی اس کے پاؤں پر گئی جس کا خون فرش بھگو رہا تھا۔ نعمان کے ڈر سے آنکھیں ہی باہر ابل گئی تھی۔ وہ ماہین کو چھوڑتا بھاگنے لگا تھا کہ باران کے گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ باران آگے بڑھا اور ماہین کو اپنی باہوں میں بھرتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے گارڈز نعمان کو بنا شرٹ کے ہی گھسیٹتے گھر سے نکل گئے تھے۔ ماہین کی سوتیلی ماں روتی بین کرتی اپنے بیٹے کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ اب انہیں پراپر بیڈ ریسٹ دیں، اپنی عمر کے حساب سے بہت کمزور ہیں یہ، ڈاکٹر نے ماہین کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ ماہین خاموشی سے لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی اور باران پاس ہی بیٹھا تھا۔ 15 یا 16 سال کی بچی کی ایسی ہیلتھ ہوتی، ڈاکٹر یہ بھی نہیں معلوم آپ کو، باران نے نارمل انداز میں کہا۔ باران کی نظر ڈاکٹر کے چلتے ہاتھوں پر تھی۔ کیا آپ نے اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کر لیا؟ ڈاکٹر کے چلتے ہاتھ رکے اور منہ کھل گیا۔ اس وقت بس دادی کی خواہش پوری کرنی تھی، کچھ سوچا ہی نہیں۔ باران نے افسردگی سے کہا، میں 22 سال کی ہوں۔ ایک نسوانی باریک آواز باران اور ڈاکٹر کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ڈاکٹر نے آس پاس نظر گھمائی، لیکن باران اس آواز کو پہچانتا تھا۔ باران نے ماہین کو دیکھا جو آنکھیں پٹپٹا رہی تھی۔ یہ تم نے کہا ہے؟ ڈاکٹر کی حیرت میں ڈوبی آواز کمرے میں گونجی۔ ماہین نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ مائی گاڈ، مسٹر باران، پھر تو اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، یہ تو اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ چھوٹی دکھتی ہے، ڈاکٹر نے فکر مندی سے کہا۔ باران تو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو 22 سال کی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ باران کچھ بولتا اس سے پہلے ہی موبائل رنگ ہوا۔ مقابل کی کہی جانے والی بات سن کر باران کے دماغ کی رگیں ابھری تھیں۔ موبائل پر پکڑ مضبوط ہوئی۔ ڈاکٹر، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا، آپ بھی حویلی آتے رہیے گا، میری بیوی کی صحت جلد سے جلد ٹھیک ہو جانی چاہیے، باران کہتا ماہین کو اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی جرگہ کی طرف بڑھائی۔ سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سورج کی کرنیں 400 پھیلی ہوئی تھی اور وہ کئی لوگوں کے درمیان یوں ہی شرٹ لیس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ جسم پر مارنے کے باعث نہ جانے کتنے نشان ہوئے تھے، سر سے خون رس رہا تھا، ہونٹ بھی زخمی اور ہاتھوں کو پیچھے کمر پر باندھا گیا تھا، اور اس کی یہ حالت کرنے والا اور کوئی نہیں سردار کا چھوٹا بھائی تھا۔ باران کے جانے کے بعد سونیا بیگم نے زاویار کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور جب وہ نعمان کے گھر پہنچا تو گارڈ اسے گھسیٹتے باہر نکل رہے تھے اور یہ ہی وقت ملا تھا زاویار کو اپنا ہاتھ صاف کرنے کا۔
سونی اور زاویار کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ زاویار اور ماہین کا رشتہ کیا ہے، لیکن خلیل کے بتانے پر معلوم ہوا کہ وہ ماہین کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور کرنا چاہا بھی۔ اگر وقت پر باران نہ پہنچتا تو یقیناً وہ کچھ برا کر دیتا۔ جو خون باران کی رگوں میں دوڑتا تھا وہی خون زاویار کے رگوں میں بھی دوڑتا تھا۔ اپنے گھر کی عزت پروار والے کو وہ زندہ دفن کر دینے کی طاقت و صلاحیت رکھتے تھے۔ جرگہ کے عین پاس ایک مرسڈیز آ کے رکی۔ پہلے باران باہر آیا اور پھر دوسری سائڈ جا کر ماہین کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ شیر کی سی چال چلتا جرگہ میں داخل ہوا۔ سب لوگ اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کالی چادر میں منہ چھپائے سردار کو سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ماہین کی سوتیلی ماں پروین کو تو پسینے آنے لگے۔ اتنے سال جس لڑکی کو غیر ضروری سمجھ کر وہ چھپاتی آئی تھی، وہ یوں آج سب کے سامنے سردار کی باہوں میں تھی۔ سردار کی کرسی خالی تھی جس پر باران نے ماہین کو بٹھایا۔ جرگے میں بیٹھے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ باران مسکرایا اور کرسی کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ سب لوگ سر خم کرتے بیٹھے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس گاؤں میں مرد عورت بچے بڑے سب کو ایک ہی عزت دی جاتی ہے، اور میں اس چیز کے خلاف تھا، یوں آنے والے وقت میں رہوں گا بھی، کہ عورت ذات کو کوئی تشدد کا نشانہ بنائے یا اس پر گندی نظر ڈالے۔ یہ تو رہی عام لڑکیوں کی بات، اب بات آتی ہے میری بیوی کی۔ باران نے بولنا شروع کیا۔ وہیں پروین کا جسم کانپنے لگا۔ سب لوگ باران کی طرف متوجہ تھے، لیکن پروین کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہر ایک کی نظر اس پر ہے۔ پروین نے بھاگنے کی کوشش کی تو باران کے ہٹے کٹے گارڈز اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جس کے بعد اسے مجبوراً کھڑا ہونا پڑا۔ ملیے میری بیوی سے، ماہین باران خان زادے سے، جو آج سے اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ جتنا حق میرا اور آپ کا اس گاؤں پر ہے، اس سے زیادہ حق میری بیوی کا ہوگا۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ وہ اپنی بات کہتا اب سب سے سوال کر رہا تھا۔ سب لوگ سر جھکا گئے۔ آپ لوگ یوں ہی سر جھکا لیتے ہیں؟ خاموشی کو ماہین کی آواز نے توڑا۔ ہماری کیا اوقات سردارنی صاحبہ کہ ہم اپنے سردار کے سامنے آواز بلند کریں؟ ایک بزرگ نے سر جھکائے جواب دیا۔ یہ سردار بھی تو آپ کی طرح عام ہی ہیں، تو ان کے سامنے اپنے حق لیے آپ لوگ کیوں نہیں بول سکتے؟ ماہین بغور ان کے چہرے دیکھ کر بولی۔ باران مسکرایا۔ نظر سامنے زخمی گھٹنوں کے بل بیٹھے نعمان پر پڑی، جو اب بھی ماہین کو دیکھ رہا تھا۔ اب باری آتی ہے آج کے جرگہ رکھنے کی وجہ بیان کرنے کی، باران نے کہہ کر گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ پروین کو کھینچتا جرگے کے بیچ میں لے آیا تھا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے نے میری بیوی کی یہ حالت کی ہے، اس پر تشدد کیا ہے، ذہنی دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ 22 سال تک اسے گاؤں کے سردار سے چھپا کے رکھا، اس پر ظلم کرتے آئے ہیں۔ تو بتاؤ گاؤں والوں، انہیں کیا سزا دی جائے؟ باران نے فیصلہ گاؤں والوں پر چھوڑ دیا تھا، جو آپس میں اب چیما گوئیاں کر رہے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، جو کسی کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتی تھی۔ گاؤں کی ایک عورت کی آواز پروین کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ایک نہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ماہین نے باران کو دیکھا، جو گاؤں کے لوگوں کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو فیصلہ میری بیوی کو کرنے دیں، البتہ اگر آپ کو ان کے لیے سزا مقرر کر چکے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ باران نے ایک سرد نظر پروین اور نعمان پر ڈال کر کہا۔ ماہین نے حیرت سے باران کو دیکھا۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ غیر ضروری سمجھ کر چھپایا گیا تھا، اسے کسی کے سامنے لانا بھی مناسب نہ سمجھا جاتا تھا، اور آج وہ یہاں اس ضروری موقع پر کسی کو سزا دینے والی تھی۔ سزا دینا، معاف کر دینا ماہین کے ہاتھ میں تھا، فیصلہ ہماری سردارنی ہی کرے گی، سب ایک زبان ہو کر بولے۔ ماہین نے پروین کی طرف دیکھا جو کہ ڈر سے کانپ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ صاف واضح تھا۔ پھر ماہین نے نعمان کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے اور جسم پورا زخمی تھا۔ اس نے نظر پھیر لی۔ میں نے انہیں معاف کیا، اس کے بعد اگر سردار ان کو سزا دینا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نعمان اور پروین نے حیرت سے ماہین کو دیکھا۔ وہ چاہتی انہیں سزائے موت بھی دے سکتی تھی، فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس نے انہیں معاف کر دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا ان دونوں نے ماہین کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہیں معاف کر چکی تھی۔ نعمان اور پروین کے سر شرمندگی سے جھکے تھے، وہ اپنا چہرہ جھکائے یوں ہی گھٹنوں کے بل جرگہ میں بیٹھے رہے، اور اب سب لوگ کی نظر باران کے چہرے پر تھی، جو کہ پرسوچ نظروں سے پروین اور نعمان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ باران کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سینوں پر ہاتھ باندھے یکٹک بس ان دونوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میری بیوی نے تمہیں معاف کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں سزا دینے والا؟
یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی مجرم کو سزا نہیں دی جا رہی۔ تمہیں صرف اسی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے کیونکہ آج میرے دادا دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ بہت رحم دل تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی اس گاؤں کی کسی بھی فرد کو تکلیف ہو۔ اب سے فیصلہ انہی کے انداز میں کیا جائے گا اور انہی کے طور طریقوں پر یہ گاؤں چلے گا۔ باران کی رعبدار خرد آواز جرگے میں گونجی۔ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ بے شک وہ سرفراز خان زادہ ہی کا پوتا تھا جو کہ ان کے اصولوں پر ہی چلنے کا حکم دے رہا تھا۔ جرگہ ختم ہونے کے بعد وہ یوں ہی ماہین کو اپنی باہوں میں لیے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ پروین اور نعمان کو گاؤں سے چلے جانے کا حکم صادر کر دیا گیا تھا۔ ماہین کچھ دن میرے ساتھ ہی رہے گی، اس کے زخم بھریں گے نہیں، ایسے اگر یہ اتنی لاپرواہ رہی تو۔ سونیا بیگم نے ماہین کے بینڈیج چینج کرتے ہوئے کہا۔ زاویار نے کبھی باران کو مخاطب نہ کیا تھا اور نہ باران نے۔ وہ دونوں بھی اس وقت سونیا بیگم کے کمرے میں موجود تھے، لیکن دونوں ہی خاموش تھے۔ بھائی، زاویار نے پکارا تو باران نے حیرت سے زاویار کو دیکھا، جس نے کبھی اسے دیکھنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ وہ اسے بھائی کہہ کر پکار رہا تھا۔ باران نے زاویار کی طرف متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں یہ وقت ٹھیک نہیں مبارکباد دینے کا، لیکن بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو آپ کا گاؤں مل گیا، وہی گاؤں جس پر آپ کا حق ہے۔ وہ سر جھکائے بولا۔ اور تمہارا کیا؟ باران نے بغور زاویار کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی حسد، کوئی جلن نہ تھی۔ چہرے پر ایک افسوس اور لہجے میں سے خوشی صاف نمایاں تھی، ہاں البتہ آنکھیں ضرور نم تھیں۔ مجھے کبھی بھی اس گاؤں میں دلچسپی نہیں رہی، میں تو شادی کے بعد شہر چلا جاؤں گا۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس بات میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ باران نے کہہ کر ایک آئی برو اچکائے۔ پلیز آپ داد جی جیسا نہ کرنا اب، وہ منت بھرے لہجے میں ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں ان سے کم نہیں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے کمرے سے نکل گیا۔ اماں سائیں، وہ چیخا، کمرے سے باہر نکل جاؤ اور اپنی بھابھی کو آرام کرنے دو۔ وہ بھی بری طرح جھنڈا دکھا چکی تھی۔ وہ منہ بھسورتا اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک مہینے بعد، اس ایک مہینے میں باران، زاویار اور سونیا بیگم نے ماہین کا بہت خیال رکھا تھا۔ اسے قدم بھی زمین پر نہ لگانے دیے تھے۔ اسے کہیں جانا ہوتا، ہمیشہ وہ باران کی باہوں میں ہوتی تھی۔ اسے ایک مہینے میں وہ باران کی بہت قریب ہو چکی تھی۔ ایک پل بھی اب اس کا ایسا نہ گزرتا جس میں وہ باران کو نہ سوچتی۔ وہ ہمیشہ اسے سوچ کر مسکراتی رہتی تھی۔ ہمیشہ زاویار ماہین کے اکیلے بیٹھ کر مسکرانے پر اسے ستایا کرتا تھا۔ جب تک ماہین سونیا بیگم کو اپنے پاس نہ بلا لیتی، تب تک وہ اسے چھیڑتا رہتا۔ ان تینوں نے ماہین کو کبھی محسوس ہی نہ ہونے دیا تھا کہ وہ اس گھر میں نئی ہے یا اس گھر کی بہو ہے۔ سونیا بیگم نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح مانا اور زاویار بھی اسے بڑے بھائیوں جیسا پیار کرتا۔ باران کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ ماہین کو احساس ہی نہ ہوا تھا کہ جتنی اہمیت اس کے دل میں باران رکھتا تھا، اتنی اہمیت باران کے دل میں وہ بھی رکھتی تھی۔ یہ لو، یہ پہن لو، سونیا بیگم نے ایک بیگ ماہین کے سامنے رکھ کر کہا۔ ماہین اٹھی اور وہ بیگ اٹھا کر کھولا۔ ماہین کے زخم بھر چکے تھے، اب وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے ماہین کا باران سے سامنا ہی نہ ہوا تھا۔ روز گھنٹہ گھنٹہ حویلی کے دروازے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی تھی، لیکن وہ وہیں سو جاتی، لیکن باران نہ آتا۔ اور جب صبح ماہین کی آنکھ کھلتی تو وہ خود کو سونیا بیگم کے کمرے میں ہی پاتی۔ یہ اس وقت کیوں؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ یہ ایک لال رنگ کی ساڑی تھی۔ تم شادی شدہ ہو لڑکی، پچھلے ایک مہینے سے شوہر پر اب رحم کرو۔ تم شادی شدہ ہو لڑکی، پچھلے ایک مہینے سے اس شوہر پر اب رحم کرو۔ سونیا بیگم کے کہنے پر ماہین کے گال سرخ ہوئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سونیا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھ کیا رہی ہو؟ جلدی سے جاؤ، اس کو پہن کر آؤ، کیونکہ تمہارا شوہر اپنے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اگر تم تھوڑی دیر اور نہ گئی تو یقیناً وہ خود ہی تمہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے گا۔ سونیا بیگم مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ماہین ہمت کرتی ساڑی لے کر واش روم میں بند ہوئی۔ واپس باہر آئی تو شرم میں آنکھ گھرا۔ وہ نہایت ہی باریک کپڑے پر مشتمل ساڑی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ باہر کیسے جائے۔ باران کمرے میں داخل ہوا، جس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے۔ پیشانی پر بل ڈالے وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن ماہین کو یوں سادگی میں ساڑی میں دیکھ اس کا غصہ جھاگ کی طرح ہوا ہو گیا۔ یہ وقت اور جگہ کا لحاظ کرتا ماہین کو اپنی باہوں میں بھرے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ماہین نے اپنے لب بھی نہ کھولے تھے، وہ بس آنکھیں بھیجے اس کے رکنے کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں پہنچ کر باران نے اسے نیچے اتارا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تم بیوی، تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے، وہ ماہین کو اپنے بے حد قریب کرتا بولا۔ ماہین اپنا چہرہ باران کے سینے میں چھپا گئی۔ ماہین خمار آلود لہجے میں اس سے پکارا۔ ماہین نے مشکل نظریں اٹھا کر باران کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر صاف نمایاں تھا۔
جب میں نے تم سے نکاح کیا اس وقت میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہ تھے، لیکن آج میرے دل میں صرف ایک عورت بستی ہے اور وہ تم ہو۔ آج میں کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے تحاشا محبت، اور میں اس محبت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھ دو گی میرا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ ماہین کے لبوں پر شرمگی مسکراہٹ آئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ بہران مسکراتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ ماہین کے جسم کے پور پور پر وہ اپنی محبت کی بارش کرتا خود میں سما رہا تھا۔ ماہین بھی اس کی محبت پا کر بے حد خوش تھی اور آنے والا وقت اب نہ جانے کتنی ہی خوشیاں ان کی جھولی میں ڈالنے والا تھا۔